مطلوب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکام کو قبول کرے، اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنائے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو اپنائے اور انہیں نافذ کرے، اپنے آپ پر ان کی تطبیق کرے، اللہ رب العالمین کے احکام میں سے کسی بھی چیز کو رد نہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے احکام میں سے کسی چیز کو رد کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بد اخلاقی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے احکام کو رد کرتا ہے تو یہ بد اخلاقی ہے اللہ عز و جل کے ساتھ۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ یہ رد جو کرتا ہے یہ اس کے حکم کا منکر ہے، یا یہ رد کرتا ہے کہ عمل سے یہ تکبر کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، یا یہ اس کو تہاون کے ساتھ حقارت کے ساتھ رد کرتا ہے۔ جو بھی پہلو جیسے بھی ہو، چاہے رد اس کا انکار کے طور پہ ہو، یا رد استکبار کے طور پہ ہو، یا رد تہاون کے طور پہ ہو، یہ سارے ردود یہ کیا ہوں گے؟ یہ بد اخلاقی ہوگی اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی کسی حکم کا انکار کرتا ہے اور رد کرتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو تو اس نے اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کی۔ اور اگر کوئی شخص رد کرتا ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ عمل سے اعراض کرتا ہے، تو اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ توہین کا معاملہ کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو، تو اس کا حقیر سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا رد کرنا ہوا، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بد اخلاقی کا مظہر ہے۔ یہ سارا کا سارا یہ سارا کا سارا اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ جس بھی طرح سے شخص اللہ رب العالمین کے حکم کو رد کرتا ہے یہ بد اخلاقی کہلائے گا۔ ہم کہیں گے اس شخص کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاق ہے، یہ شخص جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین کے حکم کو رد کرنے کی مثال، ہمارے سامنے روزہ ہے، روزہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ جو ہے وہ شاق گزرتا ہے لوگوں پر، کیونکہ انسان اس میں اپنی مرغوب چیزوں کو چھوڑتا ہے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، نکاح ہو، جیوا ہو، یہ ساری چیزیں آدمی چھوڑتا ہے، اور یہ انسان پر شاق گزرتا ہے۔ البتہ مومن جو ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ با اخلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، یعنی اسے بھوک تو لگتی ہے، وہ مرغوبات کو چھوڑتا ہے، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، بھوک اور پیاس وہ برداشت کرتا ہے، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یا یہ کہیں آپ کی یہ شخص اس عظیم اس عظمت کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے روزہ، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بندے پر، کہ بندے کو توفیق ملے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق جو ہے ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق اسی کو ملے گی جو اللہ رب العالمین جس پہ انعام کرے کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے روزہ۔ مومن اس نعمت کو شرح صدر کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کا دل اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے،
آپ پائیں گے کہ مومن جو ہے ایمان والا وہ روزہ رکھتا ہے لمبے دن میں. گرمی کے زمانے میں گرمی بھی ہے، دن بھی لمبا ہے، لیکن سخت گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ روزہ رکھتا ہے. سخت ٹھنڈی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے روزہ رکھتا ہے. وہ اس پر راضی ہے، وہ تنگ، اس کا دل جو ہے تنگ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے وہ شرح صدر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے. تو اس شخص کا یہ روزہ رکھنا کیا ہے، یہ اللہ عز و جل کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے. اس کے برعکس بد اخلاق اللہ کے ساتھ وہ ہے جو اس عبادت کو ناپسند کرتا ہے، روزے کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس پہ شاہ گزرتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، لے تو لال کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہی نہیں. تو اس شخص نے کیا ہے، اس شخص نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے اور اس رب کے حکم کو قبول کرنا اہل ایمان کا وسیلہ ہے. اسی طرح سے نماز کو لیجیے آپ، دوسری مثال. نماز جو ہے، نماز کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ نماز جو ہے یہ ثقیل ہے، بہت ہی بھاری ہے. بعض لوگوں پر، منافقین پہ تو یہ حد ہے، بہت زیادہ بھاری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقین پہ سب سے زیادہ بھاری جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 644، صحیح مسلم حدیث نمبر 251، 252 اور 253. سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 217. ابو داؤد میں بھی ہے 548، اور اسی طرح سے نسائی میں بھی یہ حدیث ہے 848، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 791. تو یہ جو حدیث ہے کہ سب سے بھاری جو نماز ہے منافقین پر وہ کیا ہے، وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ شاخ گزرتی ہے، یہ نماز یہ شاخ گزرتی ہے منافقین پر. لیکن مومن کے لیے یہ نماز بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 45-46. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تم ایک صبر کرو اور نماز سے استعانت مانگو، نماز سے تم مدد مانگو، تم صبر سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے ہیں. وہ کون ہے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جن کا خیال ہے أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. جن کا خیال ہے، جن کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں ضرور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. تو مومن جب نماز، مومن کے لیے بہت جو ہے وہ کیا وہ پیغام ہوتا ہے خوشی کا. مومن کے لیے نماز بہت ہی صبر و سکون والی ہوتی ہے، اور اس سے مومن جو ہے وہ لہلہا اٹھتا ہے. یہ مومن کے لیے تو آسان ہے، لیکن منافق پہ یہ کیا ہے، بہت ہی بھاری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3943، حدیث نمبر 3949 اور 3950.
مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح الجامع حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3134۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں بنائی گئی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اس کا یومیہ سفر خرچہ ہے، یہ یومیہ اس کا سفر خرچہ ہے، یہ ذرا ذرا تھوڑا تھوڑا جمع کرتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی تیاری میں کیا کرتا ہے، یہ نماز تھوڑی تھوڑی کیا ہے جمع رکھتا ہے یومیہ۔ اسی لیے وہ نماز کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہے، نماز کی بہت زیادہ اس کے پاس اہمیت ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون کو آپ ہٹا دیں تو خیمہ گر جائے گا، اگر آپ ستون کو ہٹا دیں تو مکان گر جائے گا۔ اسی طرح سے نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو دین گر جائے گا۔ سب سے پہلی چیز قیامت کے دن بندے کا جو محاسبہ ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا مظہر یہ ہے نماز کے حوالے سے کہ آپ اس نماز کو ادا کریں اس حال میں کہ آپ کیا ہو، آپ شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اب اگر کوئی شخص نماز کا انتظار نہیں کرتا، نماز کو فوت کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اس نے اللہ رب العالمین کی توہین کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ گویا کہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ ہے بندے کا۔ اب یہی نماز اس میں آدمی سستی کرتا ہے تو یہ سستی کرنے والا جو ہے یہ بد اخلاق ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اور جس نے نماز کو اپنے اوقات میں پڑھا، جس نے نماز کو اپنی شروط کے ساتھ ادا کیا، جس نے نماز کو اپنے واجبات کے ساتھ ادا کیا، جس نے نماز کو اس انداز سے پڑھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس شخص نے گویا کہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اس شخص نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو نماز میں سستی کرنے والا اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اور نماز کو اپنے وقت پر، نماز کو چستی کے ساتھ پڑھنا، اپنے اوقات میں اس کو پڑھنا، یہ کیا ہے، ایسا شخص با اخلاق ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا ای الاعمال افضل، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اپنے پہلے وقت میں ادا کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ تو کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، فرماتے میں نے کہا پھر کون سا؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہ کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا جہاد سے افضل ہے۔ گویا کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے افضل ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے افضل ہے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ افضل یہ بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی افضل ہے، یہ بھی جو ہے بہترین عمل ہے، لیکن اس سے افضل جو ہے وہ نماز کو اپنے پہلے وقت میں پڑھنا، کیونکہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرض کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وہ کہ نماز جس نے ادا کی، نماز کو جس نے شروط کے ساتھ ادا کیا، نماز کو کی جس نے پابندی کی،
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ دن میں ایک نماز پڑھی، یہ نہیں کہ کیا ہے صبح فجر کی پڑھ لی اور مغرب کی پڑھ لی اور پھر دعویٰ ہے میں نمازی ہوں. ایسا نہیں. یہ نماز جو ہے اس کے چہرے پہ مار دی جائے گی. یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ ہے 5 وقت. فرض نماز 2 وقت نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے ظہر اور عصر کو مستقل جمع کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ ٹھیک ہے کبھی کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو آدمی کیا ہے جمع کر لے، لیکن عادت بنا لینا، روٹین بنا لینا، یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ بد اخلاقی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ نماز کو اپنے وقتوں میں ادا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امنی جبریل عند البیت، جبریل امین علیہ السلام نے بیت اللہ کے نزدیک، بیت اللہ کے پاس مجھ کو نماز پڑھائی، امامت کرائی میری، اور پہلے دن اور دوسرے دن. پھر فرمایا کہ یہ ہے وقت آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء کا نمازوں کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا کہ جس شخص نے نماز کو ادا کیا شوق سے، ذوق سے، ایمان سے اور شروع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنتوں کو پالا، ساری چیزیں پیدا کی، تو اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. اس نے رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنایا. اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا، عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، کہ جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اس کے علاوہ دیگر دین کے معاملات کو، دین کے امور کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. گویا کہ نماز جو ہے یہ کیا ہے، یہ اہم ترین، یہ جس کو آپ کہیں گے حد فاصل ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ، کہ کفر اور بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز کا. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ سلف نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے پہ کفر کا مرتکب کسی کو نہیں کہتے. یعنی صرف اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، اس کو کفر کا فتویٰ دیتے تھے سلف. اس کے علاوہ معصیت کرنے پر، گناہ کرنے پر، برائیاں کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے. اور یہی منہج اہل سنت والجماعہ کا کہ وہ کسی شخص کو کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کے ارتکاب پر کافر نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہ معاف کرے اور اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو سزا دے. لیکن وہ کیا ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ خالد مخلد فی النار نہیں ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا بلال علیہنا بالصلاۃ، یا بلال علیہنا بالصلاۃ، بلال ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ، بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ. ارحنا یا بلال بالصلاۃ. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4985، حدیث نمبر 4985، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے. اور یہ جو ہے اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. یہ صحیح الجامع میں بھی موجود ہے، یہ حدیث صحیح الجامع للالبانی، حدیث نمبر 7892، 7892 حدیث نمبر صحیح الجامع للالبانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے حدیث کیا ہے، علینا یا بلال، بلال ہم کو آرام پہنچاؤ نماز کے ذریعے. کیونکہ نماز کے اندر کیا ہے، راحت ہے، نماز کے اندر طمانینت ہے، نماز کے اندر سکینہ ہے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ علینا بہا، علینا بہا کی نماز سے ہمیں معافی دو، کیونکہ وہ بھاری ہے ہم پر. کیا ہو گیا بھائی، نماز کیوں بھاری ہے؟ اجی کپڑے میرے گندے ہیں. کیا حیض لگا ان میں؟ نعوذ باللہ. کیا گندے ہیں تمہارے کپڑے؟ آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کپڑے بدلنے کی بہانے بناتا ہے. کبھی جو ہے کہتا نہیں میری پینٹ جو ہے وہ ٹائٹ پہنی ہے، میرا جو ہے قمیص وہ جو ہے تھوڑی مضبوط پہنی ہوئی ہے، اب بٹن کھولنا وغیرہ یہ ساری چیزیں کھولنا یہ دشوار ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. تو یہ کیا ہے، ایسا شخص بد اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق والا نہیں ہے. مومن جو ہے، مومن کی نشانی ہے کہ وہ ترجیح دیتا ہے
اللہ کے حکم کو، اللہ رب العالمین کے حکم کو ترجیح دیتا ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کا دل ہمیشہ نمازوں سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ لٹکا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی، یہ نکلا باہر، اب پھر وہ بار بار گھڑی کو دیکھے جا رہا ہے، ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ کب وہ وقت ہوگا، ابھی عصر کی اذان ہوگی میں پھر جاؤں گا۔ اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ٹائم کب ہوا، میں مغرب پڑھوں گا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں اب کیا ہے عشاء کی نماز پڑھوں گا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع کیسے کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کے ساتھ کیا برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بد اخلاقی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے۔ اللہ نجات سے اللہ بچائے۔ تو یہ نماز اور روزے کی زکوٰۃ جو تھی میں نے امر کے بارے میں، یعنی اللہ کے امر کو اپنانا، اللہ کے امر کو نافذ کرنا، یہ کیا ہے، یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، حرام کام میں جو ہے اخلاق کیا ہے، حرام کام، اس کی مثال جو ہے جیسے سود کی حرمت ہے۔ سود کی حرمت، اللہ تعالی نے سود کو حرام کیا ہم پر بہت خطرناک طریقے سے، سخت ترین طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، کیونکہ ان لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ سودی جیسی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءه موعظة من ربه، اللہ فرماتے ہیں جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی، فانتہا، پھر وہ رک گیا سود دینے سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہوگا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر فرمایا ومن عاد، اور اس کے بعد پھر جو سود لینے پہ آ گیا، سود لینا شروع کر دیا، فاولئک اصحاب النار، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ کیا ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، آیت نمبر 275۔ تو جو سود کی حرمت کی جو آیت کریمہ ہے، سود کی حرمت والی جو آیت کریمہ ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی منع کر، اللہ رب العالمین نے منع کیا اس سے، اللہ رب العالمین نے سود سے منع کیا، سود کو حرام کر دیا۔ گویا کہ ہمارا حسن اخلاق یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس حرام کردہ چیز کو جو ہے کیا ہے، اس سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ سود میں آنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کیا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اعوذ باللہ۔ بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے جنگ کا کیا ہے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو چھوڑ دو، جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جانا، یہ کیا ہے، یہ دنیا کی وعید ہے، اور عذاب میں ہمیشہ رہنا، نار جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ کیا ہے، یہ آخرت کی وعید ہے۔ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں وعید ہے
اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کو جو کیا ہے وعید ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عظیم ترین جرم ہے، اور یہ کہ یہ جرم میں سے ہے، اور یہ کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں آپ نے بھی فرمایا والربا واکل الربا، سود کا کھانا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہلاکت خیز ہے. مومن اس حکم کو، اس اللہ رب العالمین کی نہی کو شرح صدر کے ساتھ لیتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے منع کیا، میں رک گیا، میں نہیں کھاؤں گا سود، میں سود نہیں دوں گا، نہ سود لوں گا. اس کے برعکس غیر مومن جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، بلکہ وہ مختلف قسم کے بہانے تراشتا ہے، وہ مختلف قسم کے ہیلے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سود کے اندر جو ہے کیا ہے، سود کے اندر مال بھی ہے، یقینی مال ہے، اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں. لیکن در حقیقت یہ کیا ہے، یہ شخص کا کسب ہے، اور اس کا سایہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہیں راس مال جو ہے، مال کی اصل جو ہے وہ تم کو ضرور ملے گی. تو گویا کہ یہ سود جو ہے، سود ممانعت ہے. اب جس شخص نے سود کی یہ آیت سنی، جس شخص کو پتا چلا کہ یہ دنیا میں بھی اس میں وعید ہے اور آخرت میں بھی وعید ہے، اور پھر وہ رک گیا، تو ایسا شخص گویا کہ اللہ کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ با اخلاق ہے اللہ کے ساتھ. اور اس کے برعکس جس شخص نے لیت العال کیا، جس شخص نے ٹالا، جس شخص نے ہیلے بہانے تلاش کیے، اس نے گویا کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اپنے رب کے ساتھ. تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے یہ دوسری قسم ہے یا دوسرا پہلو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق کا، کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنایا جائے، اور اللہ رب العالمین کے جو ممانعت ہیں، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اللہ کے احکام کو اپنایا جائے اور اللہ کے نواہی سے رکا جائے. تیسرا پہلو جو ہے حسن اخلاق کا اللہ کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ چیزیں، اللہ رب العالمین کی لکھی چیزیں. اللہ رب العالمین نے جو بندے کی تقدیر میں لکھا ہے، اس تقدیر پر کیا ہے آدمی راضی ہو، اس پہ صبر کرے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیریں، اقدار اللہ جو ہیں وہ کائنات میں جاری و ساری ہیں، یعنی کائنات میں جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہوتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو قدر سے، تقدیر سے پیدا کیا. ہم نے ہر چیز کو مقررہ طریقے سے پیدا کیا. ہم نے کائنات کے اندر کوئی چیز بغیر تقدیر کے نہیں بنائی. وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. تو وہ کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی قدر نافذ ہے. اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا، وہ ہونے والا ہے، وہ ہوگا. اور اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، اس میں خیر کا پہلو بھی ہے اور اس میں شر کا پہلو بھی ہے. لیکن مومن کا وتیرہ کیا ہے، اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہے، حسن خلق کا مظہر کیا ہے، اچھے اخلاق کا مظہر کیا ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیروں کے تئیں وہ یہ ہے کہ ہم صبر و رضا سے کام لیں، ہم خوش ہوں اور ہم کیا کریں، ہم جو ہے اس پہ راضی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے فوت ہو گئے. 17 مہینے کے تھے، 17 مہینے کے تھے کہ وہ فوت ہو گئے. جب ان کو لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، ہم تم پہ غمگین ہیں.
لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائیگی پہ ہم غمگین ہیں، البتہ ولا نقول الا ما يحب ربنا ويرضى، ہم صرف وہی بات کہیں گے جسے ہمارا رب پسند کرے اور جس پہ ہمارا رب خوش ہو۔ دل تو غمگین ہے، آنکھیں تو جو ہے کیا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جسے اللہ رب العالمین پسند کرے۔ ہم اللہ رب العالمین کی پسند اور اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہی بات کریں گے۔ وہ مومن کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور فرمایا پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ تمہارے رب کی رحمتیں ہیں، تمہارے رب کی رحمتیں ہیں جن پر، یہی وہ لوگ ہیں۔ تو مصیبت کے وقت کیا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو مصیبت کے وقت کیا ہے، مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں اللہم اجرنا فی مصیبتنا ھذا واخلف لنا خیر منہ۔ مصیبت کے وقت بندہ کیا کہتا ہے، بندہ کہتا ہے وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت۔ غور کریں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی حسن بن علی کو رضی اللہ تعالی عنہما، حسن بن علی کو رضی اللہ تعالی عنہما دعا سکھائی نبی علیہ السلام نے، دعائے قنوت۔ اس میں الفاظ کیا ہیں، اس کے الفاظ ہیں وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، ہم کو بچا اس چیز کے شر سے جو تو نے فیصلہ کیا ہے، یعنی تیرا فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے، تیرا فیصلہ ہو کے رہے گا، البتہ اس تیرے فیصلے میں جو پہلو شر کا ہے اس شر کے پہلو سے مجھے بچا۔ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، کیونکہ فیصلے تیرے ہوتے ہیں، فیصلے کسی اور کے نہیں ہوتے، فیصلے چلانے والا تو ہے مولا، تیرے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا۔ تو وہ کہ مومن کا جو وتیرہ ہوتا ہے، مومن کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ صبر و رضا والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے، اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے اس پر، وہ اس پہ صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تیسرا، جس کو ہم کہیں گے تیسرا پہلو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کا، کہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ رضا و رغبت اختیار کرے، وہ اس پہ راضی ہو، وہ اس پہ جو ہے پسند کرے، کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہے۔ مثال کے طور پر بیماری اگر کوئی ہوتی ہے تو بیماری انسان کے لیے جو ہے کیا ہے، انسان اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بیماری آتی ہے۔ فقیری کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود فقیری آتی ہے۔ اسی طرح شخص جاہل ہوتا ہے، جو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر جو ہے وہ کیا ہے، متنوع ہوتی ہیں، اور اس میں حکمت ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور انسان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور بہت سی وہ ہوتی ہیں کہ جن پہ انسان خوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ عز و جل کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو تقدیریں ہیں اس پہ رضا اور رغبت کا اظہار کرے، اس پہ صبر اور رضا کا اظہار کرے، اور اس پہ جزا اور سزا نہ کرے۔ تو اس طرح سے گویا کہ ہم کہیں گے جس شخص نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین کی تقدیروں پہ جس شخص نے صبر کیا، جو شخص اللہ کی تقدیروں پہ خوش ہوا، اس شخص نے کیا کیا، وہ شخص گویا کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ اس نے کیا، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے صابر اور شاکر ہوا، وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق کا اس نے مظاہرہ کیا، اپنے رب کے تئیں، اپنے پروردگار کے تئیں اس نے جو کرنا چاہیے وہ کیا۔ وہ مصیبت آتی ہے اس کو، لیکن وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ناپسندیدہ چیز آتی ہے پیش، لیکن وہ کیا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق کے مظاہر تھے کہ اللہ رب العالمین کے جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کی جائے، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، نواہی ہے، ان کو نافذ کیا جائے، ان پہ تطبیق کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی جو اقدار ہیں ان اقدار پہ صبر و رضا کا اظہار کیا جائے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق پورا ہوا. اور انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے وہ ہوگا حسن الخلق فی معاملۃ الخلق، کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسے کیا جائے گا، وہ اس کی جو ہے تفصیل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن عمل کی توفیق دے، حسن فہم کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہماری ذہنوں کو اپنی رضا اور رغبت کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.